عزت ورکړ تصوف کې لاسانی پیر عثمان حنفی زمونږه پیر عثمان حنفی هو پیر عثمان حنفی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، خانقاہ آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے بعد اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کی اصلاح۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر ایک ایسا مادہ ہے کہ وہ اس کو گناہ کی طرف اور نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان صحبت کو نیک کر دے، صحیح صحبت میں بیٹھے، تو اس کا گناہ کی طرف دل نہیں کرتا اور رجوع نہیں ہوتا، اور اگر غلط لوگوں میں بیٹھے تو یہ نفس بیدار ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس نفس کی اصلاح کی خاطر اور اس نفس کے اوپر اس کو مارنے کی خاطر بہت محنتیں کی ہیں، بہت مشقتیں کی ہیں، بہت تکالیف اٹھائی ہیں، تب یہ نفس ان کا مرا ہے۔ خواہشات ان کی محدود ہوئی ہیں۔ خواہشات زیادہ ہو جائیں، خواہشات زیادہ جنم لینا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں آپ کے نفس میں بہت زیادہ کام ہے۔ خواہشات کسے کہتے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز نہ کی جائے۔ خواہشات کسے کہتے ہیں؟ کوئی اچھا کپڑا پہننا دیکھ لے کسی کا تو تم بھی اس پہ سوچ کرو کہ میں بھی اچھا کپڑا پہنتا ہوں، لیکن یہ نہ دیکھو کہ پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے، اور اس چیز کی حصول کرو، یعنی خود کو احساس کمتری میں پانا۔ خواہشات یہ ہیں۔ اگر زندگی خوشگوار گزارنے کا کسی کا طریقہ جاننا ہو، سیکھنا ہو، تو اس کے طریقہ ایک ہے اور نکات 3 ہیں: محدود خواہشات، محدود تعلقات، محدود توقعات۔ بس بات ختم۔ محدود خواہشات ہوں گی، زندگی اچھی گزرے گی۔ محدود تعلقات ہوں گے، زندگی اچھی گزرے گی۔ محدود توقعات ہوں گی، بلکہ توقع نہیں ہونی چاہیے۔ توقع صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، باقی کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ عمارت ہوتی ہے۔ عمارت سے مراد کہ بلڈنگ، اس کو فرنش کیا ہوتا ہے، اس میں ٹائل لگائی ہوتی ہے، اس میں بہترین سسٹم کیا ہوتا ہے، اس میں محدود ٹائم کے لیے پیریڈز ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ پیریڈ ہے، اس ٹائم پہ یہ پیریڈ ہے، اور اس ٹائم پہ یہ پیریڈ ہے۔ ایک یہ یونیورسٹی ہے، اور ایک خانقاہ والی یونیورسٹی ہے جس کی عمارت نہیں ہوتی، جس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سالک 24 گھنٹے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، کالج کا اسٹوڈنٹ محدود ٹائم کے لیے سبق سیکھتا ہے، لیکن جو خانقاہ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، سالک جس کو کہا جاتا ہے، یہ 24 گھنٹے تربیت میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہ سبق سیکھنے کے ماحول میں مصروف ہوتا ہے۔ اب خانقاہ آنا توفیق کی بات ہے، مسجد آنا توفیق کی بات ہے، مدرسہ جانا توفیق کی بات ہے، علم کو سیکھنا توفیق کی بات ہے۔ توفیق نصیب ہوگی تو سب کچھ ہوگا، توفیق نصیب ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، توفیق نصیب نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا کام تعداد پہ منحصر نہیں ہے کہ ہمارے پاس مجمع ہوں، ہم بیٹھے ہوں اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ ہوں، نہیں۔
ہمارے الحمدللہ سے بھی سلسلے میں لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ان میں سے توفیق چند لوگوں کو ملتی ہے کہ خانقاہ آ جاتے ہیں ذکر کے لیے، ہفتہ وار اپنے تزکیہ نفس کے لیے. یہ توفیق کی بات ہے. ابھی ایسے لوگ بہت ہوں گے جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، لیکن قبولیت آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، قبولیت کے حصول آپ لوگوں نے سیکھ چکے ہیں. تو اپنے آپ کو انعام یافتہ بندوں میں شمار کرنا ہے. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے شاذلیہ کے بانی تھے. ان سے کسی نے کہا حضرت آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے زندگی گزارتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی آبادی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ انعام یافتہ میں ہوں، دوسرا نہیں ہے. کیا؟ سب سے زیادہ انعام یافتہ میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے. تو تب میری زندگی اچھی گزرتی ہے. اپنے سے نیچے کے لیول والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اونچے لیول والے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایسے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ہم پر تو بڑا کرم ہے، فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کا لقمہ، یعنی لقمہ کیا، ایک نوالا روٹی کھانے کا ان کی بس نہیں اور جسارت نہیں اور طاقت نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ غرباء ہیں. اب ان کے ساتھ تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو زیادہ مالدار ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی امتحان میں ہے. جو مالدار ہے وہ اس لیے امتحان میں ہے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے. یہ زیادہ مال دیکھ کر، زیادہ مال لے کر، زیادہ مالوں پر عیاشی تو نہیں کرتا. اور جو غریب ہے وہ اس لیے امتحان میں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں، جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں، وہ اس لیے امتحان میں ہے کہ یہ کدھر ناشکری تو نہیں کرتا، یہ کدھر میرا اللہ فرما غدار تو نہیں ہوتا، کدھر میرے ان لوگوں میں شمار تو نہیں ہوتا جو گنہگار ہیں، ہر وقت فریادیں تو نہیں کرتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ دو بندے امتحان میں ہیں، جو امیر ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جو غریب ہے وہ بھی امتحان میں ہے. امتحان بہت سخت ہے، اس میں فیل نہیں ہونا، پاس ہونا ہے. فیل وہ ہو گیا جس نے ناشکری کی، ناکام وہ ہو گیا جس نے غلط صحبت کو اختیار کیا، غلط راستوں پر چلا گیا. ناکام وہ ہو گیا، نقصان اس نے اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ جو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، جس نے ناشکری سیکھی. میں نے پہلے ہی کہا خانقاہ میں آنے کا اصول یہ ہے کہ سالک 24 گھنٹے کی زندگی میں طالب علم ہوتا ہے، اور جب سالک سینئر ہو جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، علوم کو حاصل کر جاتا ہے. ایک علوم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ایک علوم کو پینا ہوتا ہے. تو ہمارے اس میں علوم کو حاصل کر کے پینا ہوتا ہے. یونیورسٹی اور کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس اور مدرسے کے اسٹوڈنٹس سبق کو سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پیپر دیتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو سالک ہیں، ہماری جو خانقاہیں ہیں، اس میں جب لڑکا سیکھتا ہے تو اس کو سیکھنا اس وقت ملتا ہے جس وقت یہ پینا جان جاتا ہے. کہ پینا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو برداشت کرنا جان جاتا ہے، آزمائش کو برداشت کرنا جان جاتا ہے، تکالیف کے ساتھ لڑنا جان جاتا ہے، تکالیف کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، پریشانی کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا. مال نہیں ہے خفا نہیں ہوتا، زیادہ مال ہے خوش نہیں ہوتا. تب یہ جا کے سالک باکمال نسبت تک پہنچتا ہے. دیکھیں، میں نے آج صبح ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ 3 کیٹیگریاں ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کو
خلافت مل گئی. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کو نسبت مل گئی. نسبت مل گئی مجھے، میں خلیفہ بن گیا. مثال کے طور پر میں خلافت مجھے مل گئی، خلیفہ مجاز مجھے نسبت دے دی گئی، میں نے لے لی. یہ ایک بات. دوسرا یہ کہ میں نے اس نسبت کو اپنے اندر ٹرانسفر کر لیا، یعنی نسبت میرے اندر ٹرانسفر ہو گئی اور نسبت کا فیض میں نے حصول کر لیا اور اس کو میں سمجھ گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. پہلی والی مرحلہ آسان ہو گیا، دوسرے والا مرحلہ مشکل ہو گیا. ہمارے سلسلے میں علاج معالجہ ہے، ہمارے سلسلے میں تصوف ہے، ہمارے سلسلے میں کاملیت ہے، ہمارے سلسلے شاذلیہ میں اسباق کو طے کرنا ہے، ہمارے سلسلے شاذلیہ میں سب کچھ ہے الحمدللہ. اب مریض ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے. مجھے پتا ہے یہ مجبور ہے، مجھے پتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں، مجھے پتا ہے یہ لاچار ہے، اور میں اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاؤں، اس کی لاچاریوں سے غلط فائدہ اٹھاؤں، اس سے پیسے لوں اور اس کا کام بھی نہ کروں، تو یہ نقصان ہے. دیکھیں بننے کی عمر میں انسان کو سیکھنا چاہیے. اب ایک بندہ ہے، مریض ہے، بیچارے کے گھر میں چولہا لگنے کا بس نہیں، اور میں اسے کہوں یہ کرو، یہ تو غلط ہے. اس کو میں وظائف دوں، وظائف پہ کنٹرول کروں، دم وغیرہ ڈالتا رہوں، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ایک ٹائم آئے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس کو ہمت دو، آپ اس کو دلاسا دو، نہ کہ آپ اس کے زخموں پر مرچیں ڈالو، اس کے زخموں پر نمک دھولو. یہ چیزیں غلط ہے. میں نے شروع میں بات کی، ہمیں تعداد نہیں چاہیے، ہمیں ایک شخص چاہیے، ایسا شخص چاہیے جو ہمارے لیے راہ نجات کے لیے کافی ہو جائے. راہ نجات کیا ہے؟ یعنی ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا والا بنا دے. الحمدللہ جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. لیکن ہمارے راستے ایسے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں. کبھی جنت کے راستوں پر چلتے ہیں، کبھی جہنم کے راستوں پر چل پڑتے ہیں. ہمارا یہ نفس ہے. نفس کی تعریف میں نے شروع میں کی، یہ ہمارا نفس ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خیالات دنیا کی گھوم رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ نفس زندہ ہے، مرا نہیں ہے. اس پر محنت نہیں کی، اس کو سارے راستے سکھائے ہم نے، اس کو دنیا کی ہر دنیا داری سکھا دی، لیکن اس کو اللہ کا راستہ نہیں سکھایا. اللہ کا راستہ اس کو نہیں سکھایا، اس کے رسول کا راستہ نہیں سکھایا، سنتوں والی زندگی اس کو نہیں بتائی. اگر سنتوں والی زندگی ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے، اس پر عمل نہیں کیا. باتھ روم جانا، ہمارا دین تو اتنا بہترین دین ہے کہ باتھ روم جانا یعنی بیت الخلاء جانا، ہمیں اس کے بھی آداب بتا دیے گئے ہیں. پیشاب کے لیے بیٹھو بول کرو یا بڑے پیشاب کے لیے بیٹھو، اس کے بھی آداب بتا دیے گئے ہیں. کھانا کھانے کے آداب بتا دیے گئے ہیں، راستے پر چلنے کے آداب بتا دیے گئے ہیں، معاشرے میں رہنے کے آداب بتا دیے گئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ عمل ہم نہیں کرتے. سب کچھ پتا ہے ہمیں، دعائیں ہمیں پتہ ہے، سب طالب علم ہیں، علماء ہیں، دعائیں ہمیں پتہ ہے کہ بیت الخلاء جانے یعنی باتھ روم جانے کی یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، نکلنے کی یہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، سونے کی رات کو سونے کے وقت سنت کا معمول کا طریقہ ہم کرتے ہیں، سنت کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اٹھنے کی دعا ہم پڑھتے ہیں. سوچا جائے جب انسان کی زندگی میں سنتوں والی اعمال داخل ہو جائیں گے، انسان راہ نجات پر چلا جائے گا، وہ کامیاب اور فلاح والا بن جائے گا. اور اگر اس کی زندگی میں سنت والے اعمال نہیں آئے تو یہ خسارے میں ڈوبتا جائے گا، کھپتا جائے گا، کھپتا جائے گا، آخر مر جائے گا. تو اعمال والی زندگی بنانی ہے، سنتوں والی زندگی بنانی ہے. اگر ایک میرا بھائی ہے کامیاب ہو رہا ہے تو کامیاب ہونے دو، خوش ہو جاؤ، اس کے راستوں میں رکاوٹیں مت ڈالو. عزت کے نقشوں میں اللہ ذلت دے سکتا ہے، اور ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت دے سکتا ہے. فرعون کے پاس عزت کے نقشے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کی نظر میں ذلت کے نقشے تھے.
لیکن اللہ نے عزت کے نقشوں میں فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ذلت کے نقشوں میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت دار کر دیا، کامیاب کر دیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی تھی۔ اپنے آپ کو پست کرنا ہے، ایسا پست نہیں، اپنے نفس کو پست کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بناؤ، تھوڑا سا وقت ہے، بنا دو، اس بنا دو، بن جاؤ، کچھ بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو جائے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم، نہ خدا ملا نہ وصال سنم۔ اکثر سالک ہوتے ہیں، کبھی ایک جگہ گھومتے ہیں، کبھی دوسری جگہ گھومتے ہیں، ایک قبلے کا رخ نہیں ہوتا ان کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آتے ہی مفاد پرستی والا علم سیکھنے کے لیے۔ جو شخص مفاد پرستی والا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، علم تو مل جائے گا، اس کو معلومات مل جائے گی، نور نہیں ملے گا۔ اصل چیز نور ہے۔ نور کو سمجھو کہ نور کیا ہوتا ہے، فیض کو سمجھو، فیض کیا ہوتا ہے۔ معلومات تو کتابیں بھری پڑی ہیں، علم سیکھنا کتابیں پڑھو، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کتابوں میں نور اجازت کے ذریعے سے آتا ہے، ان کتابوں میں نور سکھانے کے ذریعے سے آتا ہے، سینہ بسینہ آتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تمام معاملات ہم نے کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے علاج کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی تکالیف کو حل کرنا ہے، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ کسی نے کہا حضرت ان کا رتبہ جو تھا باطن میں بہت بڑے ابدال تھے، ان کا رتبہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ ایک دن مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے ابدال کا رتبہ کیسے دیا؟ ابدال بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہ جو تصوف کو جانتے ہیں وہی اسی چیز کو سمجھتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتی۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھے ابدال کا رتبہ اور مقام ایک وجہ پہ دیا۔ کہتے ہیں کس وجہ پہ دیا حضرت؟ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کیا؟ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، یعنی ابھی بارش نہ ہو، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہیں، بارش کے لیے التجا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ جب علاقے والے اکٹھے ہو گئے نماز استسقاء کے لیے، اب میں نے دعا کی، نماز پڑھائی، پھر دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوئی؟ بارش نہیں ہوئی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ کیا پتہ اللہ نے میرے گناہوں کی وجہ سے بارش روکی ہو۔ یہ وقت کا ابدال سوچ رہا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ، ابدال یعنی گناہ کیا، اس سے گناہ کو جانتا ہو، جو گناہ کی تعریف کو سمجھتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، گناہوں سے خود کو روکتا ہو، جس کا نفس مردہ ہو، جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہو۔ تو اس نے کہا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے اس ڈر سے اور اس خوف سے شہر چھوڑ دیا۔ جب میں نے شہر چھوڑ دیا، بارش ہو گئی، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس وجہ سے مجھے ابدال کا رتبہ دے دیا۔ یعنی خود کو کچھ نہیں سمجھا۔ وہ شخص جس طرح آج کل ہمارے مفتی اعظم صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب، لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابرین لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، وہ شخص اس زمانے کا ابدال تصوف میں ایک رتبہ جانتا ہے، تصوف میں ایک معلومات کا نام ہے اس کے پاس، اس نے اپنے اوپر کیفیات گزاری ہیں، اس کے سالکین ہیں، اس کے مریدین ہیں،
وہ شخص اللہ نے اس کو اس وجہ سے مقام دیا کہ اس نے خود کو لوگوں سے نیچے سمجھا کہ سب مجھ سے اونچے ہیں، میں سب سے نیچے ہوں۔ وہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ خود کو خاک سمجھو، ہم ہیں ہی خاک، خود کو خاک بنا دو۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا مریض آ جائے، اس کی مجبوریوں کو سمجھو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا علاج کرو، اللہ تمہیں اتنی راحتیں دے گا کہ آپ سمجھ نہیں سکو گے۔ جب تم دوسروں کے تکلیف کو سمجھنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تم پر تکلیفیں نہیں لائے گا۔ جب تم دوسروں کے دردوں پر سمجھنے والے بن جاؤ گے اللہ تم پر درد نہیں لائے گا۔ جب تم دوسرے کو عزت دینے والے بن جاؤ گے اللہ تمہیں عزت دار بنا دے گا، اور جب تم لوگوں کو ذلت دینے والے بنو گے اللہ تمہیں عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، میری بات کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھ لو۔ معاشرے میں آپ لوگوں کی وجہ سے خوشبو پھیلے، آپ لوگوں کی وجہ سے فیض پھیلے، آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ ذاکر بن جائیں، نہ کہ ہمارے اور آپ لوگوں کی وجہ سے بدگمان ہوں، دین کو چھوڑیں، تصوف کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عاملین 2 نمبر کام کرتے ہیں، 2 نمبر عاملین، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، ہم نے ٹھیک کام کرنا ہے نا، ہم تو ٹھیک کام کے لیے آئے، تو ہم نے ٹھیک کام کرنا ہے۔ ان 2 نمبر لوگوں سے لوگوں کو بچانا ہے، ان 2 نمبر لوگوں سے لوگوں کو چھڑوانا ہے، تو لوگوں کے دردوں کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری مقصد یہی ہے۔ دیکھو دین کے شعبے ہیں، درخت ایک ہے، شاخیں جدا ہیں۔ درخت پہ چڑھو، جس شاخ پہ ہاتھ لگ گیا تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کی رضا حاصل کر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہی بات ہوگی، دوسری بات نہیں ہوگی، تیسری بات نہیں ہوگی، ایک ہی بات ہوگی، اللہ کی رضا کو حاصل کر لو، اللہ کی رضا کو حصول کر لو، حصول والا بن جاؤ، تو آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ لوگ فلاح والے ہو جاؤ گے۔ دیکھو آج اگر دین کے کام کی ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے، بچہ پیدا ہو جائے، اسکول اس کے لیے سوچا جاتی ہے کس اسکول میں بٹھائے، یونیورسٹی اس کے لیے سوچی جاتی ہے جب وہ میٹرک کر لے، کالج اس کے لیے سوچا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کیا جاتا ہے، لیکن دین کے لیے محنت نہیں کی جاتی۔ مدرسہ کیا ہے، بس جس مدرسے میں بھیج دیا 100 روپے فیس، 150 روپے فیس کے لیے کتنے دن انتظار کرنا پڑتا ہے قاری صاحب کو یا مولانا صاحب کو، ذلیل ہونا پڑتا ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ لیکن اسکول کی فیس ہوگی 1 تاریخ سے پہلے برابر کی ہوگی۔ تو دین کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ دین کی قدر کیسے آئے گی؟ خانقاہ آنے سے آئے گی، مساجد جانے سے آئے گی، مدارس جانے سے آئے گی، تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آئے گی، ان کے ساتھ وقت لگانے سے آئے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خانقاہ میں تزکیہ نفس ہوتا ہے، تبلیغ یعنی اللہ کے راستے میں انسان معمولات والا بن جاتا ہے، سنت کا پابند بن جاتا ہے، فرائض کا پابند بن جاتا ہے۔ ابھی آپ خود سوچیں، سروزہ لگا کر کوئی نئے نوجوان آ جائے مسجد، اس نے سنا وما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی ٹخنوں کا جو نیچے، یعنی شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، حدیث شریف ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح وہ ٹخنے نہیں چھپاتا، وہ تکبیر الاولیٰ فوت نہیں کرتا۔ اس نے سنا ہوتا ہے کہ تکبیر الاولیٰ کے بہت فضائل ہیں، تکبیر الاولیٰ یعنی سنا ہوتا ہے مونچھیں کاٹنے سے ثواب ہے، مونچھیں صفا کی ہوتی ہیں، سنت والے لباس پہنا ہوتا ہے، مسجد میں پہلی صف میں نظر آتا ہے۔ یقین جانے تبلیغ والوں سے سنت کی قضائی نہیں ہوتی، تبلیغ والوں سے فرائض کی قضائی نہیں ہوتی، بہت بڑا کام ہے۔ خانقاہ آنے سے تزکیہ نفس ہوگا، اللہ والوں کے راستے سے جانے سے، یعنی اللہ کے راستے پہ جانے سے انسان اللہ والا بھی بنتا ہے اور سنتوں کا پابند بھی بنتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بھی ایک کام ہے۔ تعلیم کر لیا کرو، گھر میں ذکر کر لیا کرو، ذکر کا حلقہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں، آپ کی گھر والی آپ ہے، دونوں بیٹھ کے ذکر کروا لو، آپ کا بھائی ہے، آپ بیٹھ کے ذکر کروا لو، گھر میں سکون اور راحت اور رحمت ہوگی۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں کی، بس دین سے دوری رہی، ہر چیز سے دوری رہی اور دنیا کی طرف رہے،
تو یاد رکھنا یہ دنیا انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے اپنے پیچھے. یہ الٹی چیز ہے. ہمارے اکابرین کہتے ہیں یہ الٹی چیز ہے. دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تم سے بھاگے گی، اور اگر دنیا سے تم بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. اللہ والوں کو دیکھ لیا جائے، جھونپڑیوں میں رہ کر بادشاہ ہوتے ہیں، لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں کہ حضرت ہماری گاڑی میں بیٹھے، مولانا صاحب ہماری گاڑی میں بیٹھے، سفر کرانے پر ان کے ساتھ سفر کرنے پر سعادت سمجھتے ہیں. لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے اس کو کوئی سلام بھی کرے یہ بھی بڑی بات ہے، اس سے مطلب کہ رابطہ رکھا جاتا ہے. لیکن جو دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے. تو اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا بنانا ہے، اخلاص کے ساتھ، لوگوں کے دردوں کو سمجھ کر، لوگوں کی تکالیف کو سمجھ کر. میرے بھائی، پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے. جو کام کرتے ہو اللہ کی رضا سے کرو. ہمارا دین تو اتنا بہترین دین ہے، اتنا بہترین دین ہے، اتنا بہترین ہمارا دین ہے کہ راستے میں پتھر ہٹانے پر صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. وہ صدقہ جاریہ کسے کہا جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ یعنی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اتنا پیارا دین ہے. ہم نے اس دین کی قدر نہیں کی، ہم نے اس دین کو پہچانا نہیں ہے. تو اس دین کو پہچاننا ہم پر فرض ہے. انسان کی زندگی میں یعنی 24 گھنٹوں کی زندگی ہے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. اب نہ ہم حلال پہ سمجھ رہے ہوتے نہ حرام پہ سمجھ رہے ہوتے. میں نے آپ کو کہا سنتوں کا پابند خود کو بنا دو. ایک دن یہ کرو، دوسرے دن خود بخود دل کرے گا، تیسرے دن خود بخود دل کرے گا. واش روم جاتے ہو دعا پڑھو، شیاطین آپ کے ساتھ نہیں ٹچ ہوں گے. بیٹھتے ہو سنت کے مطابق بیٹھو واش روم میں. باہر نکلتے ہو جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپناؤ، دعا پڑھو. رات کو سوتے ہو سنت کے مطابق سو جاؤ، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے سو. آپ 2 سے 3 منٹ ایسے سو، باقی اپنے ترتیب پہ سو. پوری رات آپ کی سنت میں شمار ہو جائے گی، پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. لیکن معمول تو بناؤ. چپل پہنتے ہو سنت کے مطابق پہنو، بات کرتے ہو دھیمے لہجے سے، خوش اخلاقی سے کرو، سنت کے مطابق کرو. باہر راستے پر چلتے ہو سیدھے راستے پر چلو، آنکھیں نیچے کر کے چلو. کوئی راستے میں پتھر دیکھو ہٹا دو، کوئی ایسی چیز دیکھو، کیلے کا چھلکا دیکھو جو یا کوئی ایسی چیز دیکھو انسان کو ضرر دینے والی ہو اس کو ہٹا دو. لوگوں کو سلام کرو، کوئی سلام کرے اس کا جواب دو، ایسی آواز میں جواب دے کہ وہ سن سکے. یہ ساری چیزیں اپنے اندر لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. گھر جاؤ، گھر سلام کرو. صرف گھروں میں انسان تو نہیں رہتے، جنات بھی رہتے ہیں، وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. گھر میں جانے کی دعا پڑھو، نکلتے وقت دعا پڑھو. یہ ساری چیزیں ہیں. کھانا کھاتے ہو ہاتھ دھو کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، چھوٹا نوالا لو، چھوٹا لقمہ لو. یہ ساری چیزیں ہیں، سیکھنی ہم نے ہے، لیکن ہم دوسری طرف سیکھنے جا رہے ہیں. جو تعلیم ہمیں لاڈمی کالے نے بنا کر دی ہے اس کو حاصل کرنے پر، اس کی ڈگری حاصل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن جو دین ہمیں آقا دو جہاں، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور سکھایا ہے، اس کو ہم نہیں سیکھتے. اس کو ہم جب سیکھتے ہیں تو ہمیں آر محسوس ہوتی ہے، اس کو جب ہم کرتے ہیں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے. شادی میں سنت کے مطابق چلے جائیں، لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں آر محسوس ہوتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. آج اگر مسلمان مجبور ہے، انہی وجوہات پر مجبور ہے جو میں نے بیان کر دی. اگر آج مسلمان کہیں پر مار کھاتا ہے، لوگوں سے شکست کھاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سنتوں سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. اور اگر کوئی مسلمان کامیاب دیکھو، اس کا کاروبار چمکتا دیکھو، اس کی سب چیزیں چمکتی دیکھو، تو سمجھ جاؤ یہ سنتوں کا پابند ہے. اکثر یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے آنرز دیکھو، کراچی میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے آنرز ہیں، میں ملا ہوں ان سے. پشاور میں بہت بڑے بڑی آنرز ہیں کمپنیوں کے، میں ملا ہوں، مجھ سے ملاقاتیں کی انہوں نے. اکثر تبلیغ والے اور تصوف والے اور دیندار لوگ ہیں. ان کی جب داڑیاں دیکھو، ان کے لباس دیکھو، سب سے زیادہ عاجزی ان لوگوں میں ہے.
تو جو بندہ عاجز ہوتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے، اللہ اس کو چاند کی روشنیوں کی طرح نوازتا ہے. اور جو مغرور ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس ڈول میں پتھر ڈال لو ڈگ ڈگ کرے اس کی مثال یہ ہوتی ہے. اور پانی والا ڈول کبھی آواز نہیں کرتا. پتھر تو سر دکھاتے ہیں، پتھر تو تکلیف دیتے ہیں، لیکن پانی فائدہ دیتا ہے. پانی کی آواز ہلکی ہوتی ہے، پتھروں کی آواز تیز ہوتی ہے اس ڈول میں. تو ایسا بنو، لوگوں کو فائدہ دو، لوگوں کو نقصان مت دو. میرے بھائیو دوستو، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.